کیا سچویشن ہے نیگوسیشنز کو لے کے؟ مختلف خبریں ہیں، ظاہر ہے اے آئی بھی ہے، بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو پہلے ہرمز اسٹریٹ اور باب المندب کے حوالے سے اپڈیٹ کریں اور بتائیں ایران کی اب تک کی لیٹسٹ انٹینشنز کیا ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہرمز اسٹریٹ تو ایران کے پاس ایک کارڈ تھا شروع سے ہی، لیکن کچھ وجوہات کے بنا پر شاید ایران اس کارڈ کو یوز نہیں کر رہا تھا، یا ایران کو یوں کہیں کہ وہ موقع نہیں ملا تھا اس کارڈ کو استعمال کرنے کا، جو ایران نے ایک بہت اچھے موقع پر اس کو استعمال کیا، اور اس وقت ہرمز ایران کے مکمل کنٹرول میں۔ اور ایران کی جو میڈیا ہے، خاص طور پر سپاہ پاسداران کے جو اسپوک پرسنز ہیں اور ایران کے جو حکومتی جو اسپوک پرسنز ہیں، وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ابھی بند نہیں کیا، کنٹرول کر رکھا ہوا ہے اسٹریٹ آف ہرمز کو۔ اور اسی طرح سے جس طرح پہلا جو بیان آیا رہبر معظم سید مجتبیٰ خامنئی کا، انہوں نے اس میں واضح طور پر یہ اشارہ کیا کہ ہم نے جہاں پر ضرورت سمجھی ہے وہاں پر دشمنوں کے لیے محاذ کھول دیے۔ ان کا اشارہ ہرمز کی طرف ہی تھا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی اضافہ کیا کہ اگر ہمیں ضرورت محسوس ہوگی تو ہم نئے محاذ بھی دشمن کے لیے کھول سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے سب کو معلوم ہے کہ ان کا اشارہ جو ہے کس طرف ہے، وہ باب المندب کی طرف ہی اشارہ کر رہے تھے، اور حوثی بھی بار بار ایران کو بھی یہ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں، آمادہ ہیں، اور حوثی بار بار اپنے دشمنوں کو بھی یہ وارننگ جاری کر رہے ہیں کہ ہم کسی بھی وقت ایکشن لے سکتے ہیں۔ تو ایران کے لیے یہ بھی ایک کارڈ موجود ہے کہ وہ اس وقت جو ہے کسی بھی طرح سے اور بہت آسانی کے ساتھ جو ہے باب المندب پہ بھی وہی سچویشن پیدا کرے گا، وہی کنڈیشنز پیدا کرے گا جو اس وقت اس نے اسٹریٹ آف ہرمز پہ کیا ہوا ہے۔ اور دیکھیں، اسٹریٹ آف ہرمز کی وجہ سے اس وقت جو ہے امریکہ بہت جو ہے پسپائی کی طرف جا رہا ہے، اور کیونکہ اس طرح سے ایک تو وہ جو راکٹس کی جو ادلا بدلی تھی کہ یہاں سے ایران جو ہے $70,000 والے راکٹ بھیج رہا ہے، اور وہاں سے جو ڈیفنس کے لیے $4 ملین والے راکٹ آ رہے ہیں، اس طرح کی جو اکانومک کانسیکوینسز تھی وہ تو ایک الگ اسرائیل اور امریکہ کو فیس کرنی پڑ رہی تھی۔ اس کے اوپر جو ہے اب اسٹریٹ آف ہرمز کا بھی جو مشکل ہے، جو پوری دنیا کو ایک طرح سے اکانومیکل کنڈیشن میں لے کے گیا، تو ظاہر ایک چیلنجنگ ہے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا مذاکرات ہوں گے؟ ایران میں کیا فضا ہے؟ شرائط تو وہی ظاہر ہے ہمارے سامنے ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ جو گزرے ہوئے چیزوں کو بھی دیکھیں نا، چونکہ جس طرح بھی افضل رضا صاحب نے مینشن کیا کہ 2 دفعہ مذاکرات کے ٹیبل پہ ہوتے ہوئے جب حملے ہو رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح سے وہ ٹرسٹ دوبارہ بلڈ ہوگا۔ یہاں پہ تو ایک بہت بڑا جو ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ نظر آ رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو ملک میانجی کری کر رہا ہے، جو ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، اب اس میں پاکستان کا بھی نام آ رہا ہے، آذربائیجان کا بھی نام آ رہا ہے، ترکی کا بھی نام آ رہا ہے، اور کچھ ہمسائے ممالک کا بھی نام آ رہا ہے، کہ جو اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ جو ہے ایک سیز فائر کی طرف چلا جائے اور ٹیبل ٹاک ہو جائیں۔ تو میں ضرور پہلے تو اپریشیٹ کروں گا اس بات کو کہ جو ممالک اس کوشش میں ہے کہ مذاکرات ہو جائیں، لیکن ساتھ میں ایک بہت کریٹیکل سوال یہ ہے کہ کون انشور کرے گا اس بات کو کہ فرض یہ کر لیتے ہیں کہ اگر مذاکرات ہو بھی جائے تو امریکہ کو کون اس بات کا پابند کرے گا کہ آپ اس مذاکرات میں جو اصول طے ہوئے ہیں اس پر پابند رہیں گے؟ کون اس بات کا ادعا کر سکتا ہے کہ ہم جو ہے امریکہ اور اسرائیل کو اس بات کا پابند بنائیں گے کہ جو مذاکرات ہم نے اپنی نگرانی میں کروائے ہیں اس کی شرائط پوری ہوں گی اور اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی؟ تو میرے خیال سے یہ ایک بہت چیلنجنگ بات ہے، اور اسی لیے ایرانی جو گورنمنٹ ہے اور جو ان کے ابھی فیصلہ ساز جتنے بھی جو شخصیات ہیں، وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، ہمیں جب تک یہ انشور نہیں ہوگا، جب تک ہمیں یہ 100% یقین نہیں ہو جائے گا کہ ہم نے اسرائیل کو اس کنڈیشن میں دھکیل دیا ہے کہ اب اسرائیل ہمارے اوپر کوئی دوبارہ سے اٹیک انیشیٹ نہیں کرے گا، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مڈل ایسٹ سے جتنے بھی امریکن جو بیسز ہیں، وہ خاص طور پر جو ملٹری بیسز ہیں ان کے، وہ ختم کر دیے جائیں، تو تب تک جو ہے ہماری یہ جنگ جاری رہے گی۔ اور دیکھیں، ایران کے لیے اس کے مقابلے میں کھونے کے لیے اب کچھ نہیں ہے۔ ان کا جو سارا وہ ایک تھا، وہ سید علی خامنئی جن کا رہبر شہید کے اوپر تھا، اب وہ بھی شہید ہو گئے ہیں، ان کے تمام جو ٹاپ لیڈرشپ شہید ہو گئی۔ تو ظاہر ہے جو نئی لیڈرشپ آئی ہے، ایک تو مجھے نہیں پتا یہ امریکہ کی بدقسمتی کہنی چاہیے اس کو یا خوش قسمتی، کہ ایک ہارڈ لائنر لیڈرشپ جو پچھلے سے زیادہ ہارڈ لائنر ہے، اس وقت انقلابی ہے، جس کو سخت سمجھا جاتا ہے، وہ اس وقت ان جگہوں پر آ رہی ہے اور ذمہ داریاں سنبھال رہی ہیں، اور وہ اس وقت ڈیسیژن لے رہے ہیں ایران کے حوالے سے۔ تو میرے خیال سے جب تک ایران کو ان باتوں کا یقین نہیں ہو جائے گا اور ضمانت نہیں ملے گی، تو مذاکرات کوئی فائدہ مند بھی نہیں ہوں گے۔